نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وقال جل شأنه في مقام آخر أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء هي الحالقة لا أقول تحرق الشعر ولكن تحرق الدين رواه الترمذي وحسنه الألباني رحمه الله. معزز بزرگان دین، امت مسلمہ کے غیور نوجوانوں، دینی ملی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، عظمت و بزرگی اور پاکیزگی صرف اور صرف وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہمیں آپ کو اس پوری کائنات کو پیدا کیا اور اس میں ہمارے جینے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے وہ ساری چیزیں مہیا کی جو ہمیں ضرورت تھی، اور ہمیں اپنی راہ سے واقف کرانے کے لیے، جنت کے راستے سے مطلع کرنے کے لیے اور جہنم سے بچانے اور جہنم کے راستوں سے دور کرنے کے لیے شروع سے ہی انبیاء کرام اور رسول اعظام کا سلسلہ جاری فرمایا تھا، جس کی آخری کڑی جناب عالمی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نبی کائنات، نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا آخری قانون
آخری شریعت اور اپنی آخری کتاب دے کر اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام جیسا پایا تھا بغیر کسی کمی اور بیشی کے اس کے بندوں تک پہنچا دیا ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر نبی کائنات رحمت للعالمین نے اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہو کر اپنی 23 سالہ نبوی زندگی کے اندر احکامات پر عمل کر کے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے بطور نمونہ چھوڑ دیا ہے۔ تمام انبیاء کرام پر درود و سلام ہو، بالخصوص آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی وسلم علی عبدک و رسولک محمد وبارک علیہ۔ حضرات گرامی اور خواتین اسلام، ہمارے جسم میں کچھ بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، کچھ کم نقصان پہنچاتی ہیں اور کچھ بیماریاں زیادہ نقصان پہنچاتی ہیں۔ کبھی انسان کو بیماری کا پتہ چلتا ہے، کبھی پتہ نہیں چلتا۔ کبھی پہلے ہی اسٹیپ میں اور پہلے ہی مرحلے میں اگر اس بیماری کا علاج کر لیا جائے تو بیماری ختم ہو جاتی ہے، اور کبھی اگر اس بیماری کا علاج نہ کیا جائے، یا تو پتہ نہ ہونے کی بنا پر یا پتہ ہو لیکن اگر ہم لائٹ لیتے ہیں، اگر نظر انداز کرتے ہیں، احتیاط نہیں کرتے تو بیماری کینسر کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اسی طرح سے دل کے اندر بھی بہت ساری بیماریاں ہیں، دل کے امراض کہا جاتا ہے، امراض قلبیہ کہا جاتا ہے ان کو۔ اگر بروقت ان کا علاج نہ کیا جائے تو پھر وہ بھی جس طرح بیماری جسم کی بیماری جسم کو تباہ کر دیتی ہے، اسی طرح دل کی بیماری دل کو تباہ اور برباد کر دیتی ہے۔ دل کی بیماریاں کچھ ایسی ہیں جس کا اندازہ ہمیں لگ جاتا ہے، اور کچھ ایسی بیماریاں ہیں جس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے، اور کبھی لگاتے بھی ہیں تو ہم اس کی خطرناکی اور تباہ کاری کا تصور بھی نہیں کرتے۔ انہی بیماریوں میں سے ایک انشاءاللہ العزیز آج آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال کہنے والے کو حق بات قرآن و سنت کے مطابق کہنے، اور تمام سننے والوں اور والیوں کو کہی ہوئی باتوں کو سننے کے ساتھ ساتھ کہنے والے اور تمام سننے والوں کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حضرات گرامی، ابھی جو میں نے تمہید باندھی ہے بیماری کے سلسلے میں، دل کی بیماریوں میں سے ایک بیماری، یعنی کسی کی نعمت کو دیکھ کر دل میں گڑن محسوس کرنا، کسی کی نعمت کو دیکھ کر اندر ہی اندر ناپسندیدگی کا اظہار کرنا، یا تو زبان کے ذریعے سے یا دل کے حرکات کے ذریعے سے، یا تو دل کے جذبے کے ذریعے سے یا پھر ہاتھ اور پاؤں کے حرکات کے ذریعے سے، جسے ہم جلن کے نام سے جانتے ہیں، جسے ہم حسد کہتے ہیں، جسے ہم جلسی کہتے ہیں۔ حسد کی بیماری دل کی بیماریوں میں سے ایک خطرناک اور تباہ کن بیماری ہے، جو اگر انسان کو لگ جائے تو پھر انسان کے اعمال بھی برباد کر دیتا ہے اور اسے کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ سب سے پہلے اس کے معنی پر ہم غور کرتے ہیں۔ ابن منظور بہت بڑے لغوی ہیں، وہ اپنی کتاب لسان العرب کے اندر لکھتے ہیں کہ حسد اصل میں حسد لفظ سے ہے، ہا سین دال لام، اور حسد عربی میں اس کیڑے کو کہتے ہیں جو انسان کے جسم یا جانور کے جسم میں چمٹ کر اس کے خون کو چوس لیتا ہے، اور اسی سے حسد ہے۔ اور حسد انسان کے دل میں جگہ بنا کر کے دل کی خصوصیات کو، دل کی خوبیوں کو، دل کی اچھی صفات کو ختم کر دیتا ہے۔ اور اس کے بارے میں امام راغب اصفہانی مفردات القرآن ان کی کتاب ہے، اس کے اندر لکھتے ہیں کہ حسد کی تعریف کرتے ہوئے، حسد یعنی انسان کسی کی نعمت کو دیکھ کر اس نعمت کے ختم ہونے کی آرزو کرے، تمنا کرے، اور کبھی کبھی نعمت کو دیکھ کر آرزو اور تمنا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے در پہ ہو، یعنی کوشش کرے کہ وہ نعمت ختم ہو جائے۔
اور اگر آگے بڑھ کے ہم دیکھتے ہیں تو امام ابن عثیمین رحمہ اللہ حسد کی تعریف میں اور وسعت پیدا کرتے ہوئے اور کشادگی پیدا کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حسد صرف یہ نہیں کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو دیکھ کر اس کے زوال اور اس کے خاتمے کی تمنا اور آرزو کرے، بلکہ حسد یہ بھی ہے کہ انسان اللہ کی دی ہوئی کسی پر نعمت کو دیکھ کر ناپسندیدگی کا اظہار کرے، یا اسے ناپسند ہو یا اسے کراہت محسوس ہو. یہ بھی حسد کے زمرے میں آتا ہے اور یہ بہت بڑی بیماری ہے، بہت بڑا مرض ہے، اور کہہ لیجیے جسم کے کینسر سے زیادہ یہ دل کے حسد کی بیماری ہمیں نقصان پہنچاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں کئی جگہوں پر حسد سے روکا ہے اور امت کو آگاہ کیا ہے کہ حسد کے قریب بھی نہ جانا اور حسد کو اپنے دل میں جگہ نہ دینا. چنانچہ صحیح بخاری کی حدیث راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم الظن فإن الظن اکذب الحدیث، کہ دیکھو بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بیماریوں سے روکا ہے اس حدیث کے اندر کہ تم کسی کی ٹوہ میں نہ لگو، کسی کی بیماری کو ٹٹولنے کے لیے نہ لگو، کسی کی کوتاہی جانچنے کے در پہ نہ ہو جاؤ. یا اسی طرح اپنے بھائی کی خرید و فروخت نہ کرو، اسی طرح سے ایک دوسرے سے گال نہ پھلاؤ، اور جو اصل محل استشہاد ہے کہا ولا تحاسدوا، اور ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو. وکونوا عباد اللہ اخوانا، اور اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کر رہو. اس حدیث پر غور کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں حسد سے دور رکھنے کی اور ہمیں خود دور رہنے کی تلقین فرما رہے ہیں، حسد سے دور رہنے کی تلقین فرما رہے ہیں. اور ایک اور حدیث ہے جو ہمیں رونگٹے کھڑے کر دینے والی حدیث ہے، ہمارے رونگٹے کھڑے کر دینے والی، جس کے اندر معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بیماری کے بارے میں ہمیں بتلا دیا ہے. سنن نسائی کی روایت ہے، امام البانی رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا ہے. راوی حدیث وہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لمبی حدیث ہے، چھوٹا سا ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ولا يجتمعان في قلب عبد الایمان والحسد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی بندے کے اندر، کسی بندے کے دل میں دو چیزیں کبھی جمع نہیں ہو سکتی، الایمان والحسد، اور وہ ایمان اور حسد ہے. کیا معلوم ہوا؟ معلوم ہوا اگر کسی کے دل میں ایمان ہے تو کبھی حسد جگہ نہیں پا سکتا، اور اگر کسی کے دل میں حسد ہے تو ایمان کو دھیرے دھیرے وہ چلتا کر دیتا ہے. کوئی مومن حسد کرنے والا نہیں ہوتا اور کوئی حسد کرنے والا پکا مومن نہیں ہو سکتا. معلوم ہوا کہ اگر ہم اپنی ایمان کی خیر منائیں اور اگر اپنے ایمان کی جانچ کریں تو حسد سے ہمیں دور رہنا ہوگا، اور اپنے ایمان کو اگر مکمل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک ہمارے دل میں حسد جیسی بیماری موجود ہو، جب تک ہمارے دل میں حسد جیسی برائی موجود ہو. اور دیکھیے حسد ہمارے پاس جو آتا ہے یہ بتا کر نہیں آتا، ڈنڈا پیٹ کر نہیں آتا، اعلان کرتے ہوئے نہیں آتا، بلکہ ایسا آتا ہے ہمیں شعور بھی نہیں ہوتا، جس کی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمائی. حدیث سنن ترمذی کی، راوی حدیث زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب الیکم داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء. دیکھو تمہاری جانب ایک بیماری ایسی ہے جو دھیرے دھیرے آ رہی ہے، سرایت کر رہی ہے، دبے پاؤں چل کر تمہارے اندر آ رہی ہے. دب الیکم داء الامم قبلکم، اور یہ بیماری پہلی امتوں میں بھی آئی تھی، اس سے بچتے رہنا. کیا ہے؟ الحسد والبغضاء، ایک حسد ہے اور ایک بغض و عناد ہے، دشمنی. ہی الحالقہ، یہ موڑ دینے والی ہے، یہ ختم کر دینے والی ہے، تباہ کر دینے والی ہے. لا اقول تحلق الشعر، اور میں یہ نہیں کہتا یہ سروں کو موڑنے والی ہے، یہ بالوں کو ختم کرنے والی ہے، ولکن تحلق الدین، یہ دین کو ختم کر دینے والی بیماری ہے. اللہ اکبر. ایسی بیماری یعنی ہمارے دین کو ختم کر دے، ایسی بیماری جو ہمارے ایمان اور اسلام کے لیے تباہ کن ہو. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم اس بیماری کو اپنے دل میں
ہم اپنے دل میں اس بیماری کو جگا دیتے ہیں. اور ایک روایت سنن ابن ماجہ کی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا. ہم ہر کوئی چاہتا ہے نا, ہر کوئی چاہتا ہے کہ معاشرے کا, سوسائٹی کا سب سے بہترین انسان ہو. آئیے اس حدیث کو سماعت فرمائیں. امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, راوی حدیث عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, ای الناس افضل, اے اللہ کے رسول سب سے بہتر انسان کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کل مخموم القلب صدوق اللسان, کل مخموم القلب صدوق اللسان, کہ ہر وہ شخص جو زبان کا سچا ہو اور ہر وہ شخص جو مخموم القلب ہو. مخموم القلب یعنی صحابہ کرام نے بھی سوال کیا, صدوق اللسان نعرفہ یا رسول اللہ, زبان کا سچا تو ہمیں سمجھ میں آ گیا اللہ کے رسول, مخموم القلب کیا؟ فما مخموم القلب؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, هو التقی النقی لا اسم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد, ایسا شخص جس کا دل پاک ہو, وہ التقی النقی, جس کے دل میں تقوی کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہو, ولا بغی, اور جس کے اندر ظلم و زیادتی کا جذبہ نہ ہو, ولا غل, جس کے دل میں کینہ نے جگہ نہ پایا ہو, ولا حسد, اور جس کے دل میں حسد بھی موجود نہ ہو. اللہ, اگر معاشرے کا, سوسائٹی کا, بلکہ امت کا بہترین انسان بننا ہے تو ہمیں اپنے دل سے حسد کو دور کرنا ہوگا اور حسد کو اپنے دل میں جگہ نہیں دینا ہوگا. اور اگر ہم نے جگہ دے دی تو یاد رکھیے گا ہمارا ایمان بھی خطرے میں, ہمارے اعمال بھی خطرے میں ہو جائیں گے, ہمارے اعمال بھی خطرے میں ہو جائیں گے, اور جیسا کہ میں نے ابھی کہا دین بھی ہمارا خطرہ میں چلا جائے گا. لہذا اگر ہم چاہتے ہیں معاشرے کا اچھا انسان بنے, اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا دل پاک ہو, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر پچھلی امتوں کی تباہ کن بیماری نہ آئے, تو ہمیں حسد سے دور رہنا ہوگا اور اپنے دل کو پاک صاف رکھنا ہوگا, اپنے دل کو پاک صاف رکھنا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث میں اسی وجہ سے حسد سے ہمیں دور رہنے کی تلقین کی کہ اگر ہم حسد سے دور نہ رہیں, اور تعجب کی بات یہ ہے کہ حسد جیسا کہ بتایا گیا کہ یہ بول کر نہیں آتا, شعور بھی نہیں ہوتا انسان کو. اور اگر امام ابن تیمیہ, شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بات لیں تو کہتے ہیں لا جسد خلا من حسد. کیا مطلب؟ لا جسد خلا من حسد, کوئی ایسا جسم نہیں ہے جس کے اندر حسد نہ ہو. اگر اتنے ہی پر رک جائے تو معلوم ہوگا کہ ہر انسان کے اندر حسد ہے, اور واقعی یہی صحیح بات ہے کہ ہر انسان کے دل میں حسد رہتا ہے. کوئی ایسا انسان نہیں جس کے دل میں حسد نہ ہو. وَلَكِنَّ اللَّئِيمَ يُبْدِي وَالْكَرِيمَ يُخْفِي. آگے فرمایا کہ ہر وہ شخص جو شریف ہو, شریف انسان اس کو چھپا لیتا ہے, شریف انسان اس کو دبا لیتا ہے, شریف انسان ان پر کنٹرول اور قابو پا جاتا ہے. وَلَكِنَّ اللَّئِيمَ يُبْدِي, اور جو کمینہ ہوتا ہے, بدمعاش ہوتا ہے اور شریر ہوتا ہے, وہ شخص اس کو ظاہر کرتا ہے, وہ شخص اس کو ظاہر کرتا ہے. لہذا ہمارے دل میں حسد تو ہوگا, اور حسد ضروری نہیں کہ وہ حسد جس کی تعریف ابھی کی گئی کسی کی نعمت کو دیکھ کر کے ناپسندیدگی کا اظہار کرنا یا ناپسند کرنا یا اسی طرح سے اس کے زوال کی تمنا کرنا, بلکہ حسد یعنی کسی کی تمنا کو دیکھ, کسی کی نعمت کو دیکھ کر یہ حسرت بھی پیدا ہو سکتی ہے کہ ہاں ہمیں ہمارے لیے بھی نعمت ہو جاتی, جس کو اگر کہا جائے تو اس کو حسد کی ایک قسم اور حسد خفی کہا جاتا ہے. حسد خفی, غالباً امام غزالی نے اس کو حسد خفی کہا ہے. حسد خفی دوسرے لفظوں میں اس کو کہا جاتا ہے رشک, اردو میں کہا جاتا ہے رشک, اور عربی میں کہا جاتا ہے غبطہ. یعنی کسی کی نعمت کو دیکھ کر اس نعمت کے زوال کی تمنا نہ کرنا, ختم ہونے کی تمنا نہیں کرنا, بلکہ یہ دل میں احساس ہو, دل میں یہ جذبہ ہو, کاش میرے پاس بھی یہ نعمت ہوتی, کاش میرے پاس بھی یہ نعمت ہوتی. اور اس کی دلیل صحیح بخاری کے اندر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا حسد الا فی اثنتین, کہ دو چیزوں میں حسد ہو سکتا ہے. دو چیزوں میں اگر حسد ہے تو وہ جائز ہے, بلکہ محبوب ہے, پسندیدہ ہے, مستحب ہے. رجل آتاہ اللہ القرآن فیتلوہ آناء اللیل وآناء النہار, کہ
کہ ایسا شخص جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن کا علم دیا ہو، قرآن پڑھنا جانتا ہو، وہ دن رات قرآن کی تلاوت کرتا ہو، تو دیکھنے والا شخص یہ رشک کرے، یہ حسد کرے، یہ دل میں جذبہ پیدا ہو، کاش میرے پاس بھی ایسی آواز ہوتی، کاش میرے پاس بھی اتنی تجوید ہوتی، کاش میں بھی قرآن پڑھنے والا ہوتا، اس کی طرح دن و رات قرآن پڑھ کے میں بھی اپنے نامہ اعمال میں اجر و ثواب کا ایک ذخیرہ کر لیتا۔ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَيُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، اور ایسا شخص جس کو اللہ رب العالمین نے مال و دولت سے نوازا ہو، دیکھنے والا شخص، وہ شخص لٹا رہا ہو، وہ شخص اللہ کے راستے میں دے رہا ہو، دیکھنے والا شخص کہے کاش میرے پاس بھی یہ نعمت ہوتی، اللہ مجھے بھی نعمت دے دیتا، تو کاش میرے پاس بھی یہ دولت ہوتی، میری مال ہوتا، تو میں بھی اسی طرح لوگوں میں لٹاتا، دن و رات خرچ کرتا۔ تو اگر اس طرح کا جذبہ ہے، اگر اس طرح کا جذبہ ہمارے دل میں ہے تو یہ محبوب ہے، مستحب ہے، لیکن اگر جو ہمارے معاشرے اور سوسائٹی میں عام طور پر پایا جاتا ہے، کیا پایا جاتا ہے؟ کسی نے اگر کوئی عمارت کھڑی کر دی، فوراً یہ دل میں جذبہ ہوتا ہے، ابھی آیا ہے 4 سال پہلے، 2 سال پہلے، ابھی اتنی بڑی عمارت کھڑی کر دی، ہم 20 سال سے کما رہے ہیں، ہم 30 سال سے یہاں پر رہ رہے ہیں، ہماری ایک بھی بلڈنگ نہیں، اس نے 6 فلور کی بلڈنگ کھڑی کر دی، میرے پاس 1 فلور بھی نہیں ہے۔ کسی نے اگر دکان ڈالی ہے، اس کی دکان ترقی کر گئی، اللہ نے برکت دی، 1 دکان سے 3 دکان، 3 دکان سے 6 دکان ہو گئی، فوراً دل میں یہ حسد پیدا ہوتا ہے، کاش اس کی دکان برباد ہو جاتی، اور بلکہ اس کے در پہ بھی ہوتے ہیں، اور برا نہ مانیے، ہمارے دل میں یہ جذبہ ہوتا ہے کہ اگر اس کی 6 دکانیں ہیں، 6 دکان تباہ ہو جائے، بلکہ بسا اوقات ایسی دکانیں تباہ ہو جاتی ہیں اور ایسے لوگوں کی جائیداد قبضہ کر لیا جاتا ہے جائیداد پر، یا اسی طرح سے بلڈنگ اور عمارتیں تباہ ہو جاتی ہیں، ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہی حسد ہے، اور حسد یہی ہے کسی کی نعمت کو دیکھ کر اس کی تمنا کرنا کہ وہ ختم ہو جائے اور وہ برباد ہو جائے۔ اسی طرح سے ہم نے شادی کی، 8 سال گزر گئے، 10 سال گزر گئے، ہمیں بچہ نہیں ہو رہا ہے، کسی نے شادی کی اور 1 سال کے اندر بچہ ہو گیا، اللہ رب العالمین نے دولت سے نواز دی، فوراً حسد شروع ہو جاتا ہے، فوراً حسد شروع ہو جاتا ہے۔ ہم نوکری اور جاب کے در پہ ہیں، کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، ایگزام سے ایگزام دیے جا رہے ہیں، انٹرویو دیے جا رہے ہیں، لیکن جاب نہیں مل رہی ہے، اور اگر کسی پڑوسی کو مل گئی جاب، کسی بھائی کو مل گئی، کسی رشتہ دار کو مل گئی، فوراً حسد کرنے لگتے ہیں کہ ہمیں جاب نہیں مل رہی تھی، ہمیں نوکری نہیں مل رہی تھی، اور اس کو نوکری مل گئی ہے، کاش کہ یہ بچہ ہی مر جاتا، کاش کہ اس کی نوکری ہی چلی جاتی۔ یہ کیا مل رہا ہے؟ یہ حسد۔ اور حسد اگر یہ جذبہ پیدا ہو رہا ہے، اگر اس کے زوال کی ہم تمنا کر رہے ہیں، تو یاد رکھیے ایسا جذبہ ہمارے دل میں ہے تو ہم کبھی ترقی نہیں کر سکتے، اور ہمارے اندر دشمنی پیدا ہوگی، اور دشمنی اگر حسد کی بنا پر ہو تو یہ دشمنی کبھی ختم نہیں ہو سکتی، اور اگر حسد کے علاوہ کسی اور چیز سے دشمنی ہے تو وہ وہ دشمنی ختم بھی ہو سکتی۔ اسی لیے امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا تھا، کل العداوات قد ترجى مودتها، کل العداوات قد ترجى مودتها، کہ ہر دشمنی کا علاج ہے، ہر دشمنی دوستی بھی بدل سکتی ہے، ہر نفرت محبت بھی بدل سکتی ہے، الا عداوۃ من عاداک عن حسدی، مگر اگر کسی نے آپ سے حسد کی بنا پر دشمنی کی ہے تو ایسی دشمنی کبھی دوستی میں نہیں بدل سکتی۔ آج جب معاشرے پر ہم نگاہ ڈالتے ہیں، آج سوسائٹی کا معائنہ کرتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں میں جو حسد ہے وہ ہم ظاہر بھی کرتے ہیں، زبان سے بھی اس کا اظہار کرتے ہیں۔ کسی کی کوئی اچھی چیز ہمیں بھاتی نہیں ہے، اگر کسی نے ترقی کی، ان کی ترقی ہماری آنکھوں کو نہیں بھاتی، اگر کسی نے ہمارے سامنے کسی کی تعریف کی، ہمارے کانوں میں وہ تعریف چبھتی ہے، اور کسی نے اگر کوئی شخص فوراً کسی نے ترقی کر لی، فوراً کسی کو اچھی چیز مل گئی، وہ چیز ایسی لگتی ہے ہمیں کانٹوں کی طرح چبھتی ہے۔ میرے بھائی، ہونا کیا چاہیے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم حسد نہ کریں، بلکہ حسد کی وجہ سے، اور ایسی بیماری حسد کہ اپنے ساتھ کئی بیماریوں کو لاتی ہے، اپنے ساتھ کئی بیماریوں کو لاتی ہے۔ تب معاشرے اور سوسائٹی کا مشاہدہ کرنے کے بعد ایک آدمی یہی کہہ سکتا ہے کہ 1-2 زخم نہیں سارا بدن ہے چلنی، 1-2 زخم نہیں سارا بدن ہے چلنی، درد بیچارہ پریشان ہے کہاں سے اٹھے۔ تو دشمنی جب ہوتی ہے، جب حسد ہو تو دشمنی پیدا ہوگی، دشمنی جب ہوگی تو اس کی تباہ کاری اور اس کی تباہ کاریاں سامنے آئے گی، اس کی خطرناکی سامنے آئے گی۔
گی. اور پھر یہ حسد کہاں تک انسان کو لے جاتا ہے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، بلکہ اپنے بھائی کے قتل پر بھی یہ ابھار دیتا ہے، اپنے بھائی کے قتل پر بھی یہ ابھار دیتا ہے. اور ایک آپ کو بات بتاؤں تعجب کی بات، جیسا کہ امام قرطبی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ الحسد اول ذنب عصي به الله تبارک و تعالی فی السماء. حسد ایسا گناہ ہے، پہلا گناہ ہے حسد، جو آسمان پر اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں کیا ہے. حسد کی وجہ سے ہی، یا کہہ لیجیے حسد ہی پہلا گناہ ہے آسمان میں. وَأَوَّلُ ذَنْبٍ عُصِيَ بِهِ فِي الْأَرْضِ، اور زمین پر بھی جو سب سے پہلے گناہ ہوا ہے وہ حسد ہی ہے. وہ کیسے؟ آگے تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں اما الحسد فی الارض اما الحسد فی السماء فحسد ابلیس لآدم واما فی الارض فحسد قابل لہابیل. کیا آسمان پر حسد ہی کی وجہ سے سب سے بڑا گناہ کیا گیا؟ جب آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا اور پیدا کرنے کے بعد فرشتوں سے کہا سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس ابا واستكبر وكان من الكافرین. اللہ فرماتا ہے سب سجدہ نہیں کر گئے سوائے ابلیس کے. کہا کیوں سجدہ نہیں کرتے؟ خلقتنی من نار وخلقته من طین. کیا فرمایا تھا؟ حسد دیکھیے کتنی بری بلا. اللہ رب العالمین کے سامنے وہ اس قدر جرأت کر رہا ہے، اللہ جو پیدا کرنے والا خالق ہے، اس کو رکھنے والا ہے، سب وہی کرنے والا. کیا فرمایا؟ خلقتنی من نار وخلقته من طین. تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا. آج کہنے والے کہتے ہیں نا میں تو فلاں جگہ رہتا ہوں، میں تو فلاں علاقے میں رہتا ہوں، اس شخص کے پاس میں جاؤں گا. کہتے ہیں نہیں کہتے میں سید ہوں یہ فلاں ہے، میں ایسا کروں گا، میں خان ہوں یہ فلاں ہے، میں ایسا کروں گا. ابلیس نے بھی یہی کیا ہے. حسد دیکھیے حقارت تک پہنچا دیتا ہے، دشمنی تک پہنچا دیتا ہے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی پر ابھار دیتا ہے. کہا تو نے مجھے مٹی سے پیدا کیا، ہونا یہ چاہیے مجھے یہ سجدہ کرے، میں مقام و مرتبے کے لائق میں ہوں، میں مستحق ہوں، میری تعظیم کی جائے، میں نہیں کرتا. اللہ رب العالمین نے اسے راندہ درگاہ کر دیا، جنت سے نکال باہر کیا. وجہ کیا تھی؟ یہی حسد کی بیماری جس کی وجہ سے شیطان کو یا ابلیس کو وہ جگہ سے نکال دیا، جنت جیسی اچھی جگہ سے نکال دیا. اسی طرح سے جو زمین پر سب سے پہلا گناہ ہوا تھا وہ کیا ہے؟ قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا حسد کی بنا. ہوا کیا تھا؟ اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف کے اندر اس کا تفصیل سے ذکر کیا ہے اس کو، اور فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. کہا حابیل اور قابیل دو آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے، دونوں نے قربانی پیش کی اللہ رب العالمین کے سامنے. ہوا یہ حابیل کی قربانی اللہ رب العالمین نے قبول کر لی اور قابیل کی قربانی رد کر دی. ہونا کیا چاہیے؟ ہم اپنا معائنہ کرنا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے قابیل کو، میری قربانی کیوں رد کر دی گئی، مجھے ترقی نہیں مل رہی، کیوں نہیں مل رہی ہے. جائزہ لینا چاہیے، جہاں پر کمی ہے خامی ہے اس کو دور کرنا چاہیے. لیکن قابیل نے کہا تیری قربانی قبول ہو گئی، حسد کی بنا پر کہا میں تجھے قتل کر دوں گا، اور قرآن نے بیان کیا کہ وہ قتل کر دیا. تو دیکھیے ایک بھائی کو بھائی کے قتل پر ابھارنے والی کس چیز، کون سی چیز ہے؟ یہی حسد ہے میرے بھائیوں. آج اپنے معاشرے اور سوسائٹی کا جائزہ لیجئے تو دیکھیے ترقی کی بنا پر، منازل کو طے کرنے کی بنا پر کیا ہوتا ہے. آج بھائی بھائی سے دشمنی، باپ بیٹے سے دشمنی، رشتہ دار اور اقرب پڑوسی سب ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں. یہی حسد کا جذبہ ہے جس کو ہم کنٹرول نہیں کر رہے ہیں. جیسا کہ امام شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بدتمیز آدمی اور بدمعاش آدمی، کمینہ آدمی اپنے اس حسد کو ظاہر کر دیتا ہے. ہم دیکھیں تو ہم اس کی روشنی میں ہم کہاں ہیں، ہم اپنا جائزہ لے سکتے ہیں. اور اگر جو شریف ہوتا ہے ولیکن الکریم یخفی، جو شریف ہوتا ہے جس کے اندر شرافت ہوتی ہے وہ اس جذبے کو قابو میں رکھتا ہے. تو اگر ہم اپنے اس جذبے کو قابو میں رکھتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز ہمارا معاشرہ بھی تباہ ہونے سے بچے گا اور ہماری سوسائٹی بھی تباہ کاری کی طرف اور خطرناک کی طرف نہیں جائے گی. آج ہر کوئی ایک دوسرے کو دیکھ کر جل رہا ہے، حسد کر رہا ہے، کبھی اس کے در پہ بھی ہوتا ہے اس کو برباد کرنے کے، جیسا کہ بتایا گیا. تو اس لیے اور ایک بات یاد رکھیے، یہ حسد جو ہے اس کے 3 مراحل ہیں. سمجھ میں نہیں آتا انسان کو کہ حسد ہمارے دل میں،
اور یاد رکھیے گا حسد ہر ایک جسم میں ہے، ہر ایک دل میں ہے، بس اس کو ابھرنے کا یا اسے پنپنے کا ہمیں موقع نہیں دینا ہے۔ سب سے پہلا جو حسد ہوتا ہے، حسد کے 3 مراحل میں سے ایک حسد ہے کہ انسان کے کسی سامان کو دیکھ کر اللہ رب العالمین نے کسی کو کوئی چیز دی ہے، نعمت دی ہے، اس کو دیکھ کر کے ناپسندیدگی کا اظہار کرے۔ یہ سب سے پہلا اسٹیپ ہے۔ تو ہم سمجھ لیں اسی وقت کہ ہمارے دل میں حسد جگہ بنا رہا ہے، لہٰذا اسی وقت ہم کنٹرول کریں۔ اور کیسے کنٹرول کرنا ہے میں انشاءاللہ آخر میں 1 منٹ بتاتا ہوں۔ اسی طرح سے دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ انسان کسی کی نعمت کو دیکھ کر اپنے دل میں ناپسندیدگی پائے اور پھر اس کا اظہار بھی کرے۔ کیا کرے؟ اس کی تمنا کرے کہ یہ چیز ختم ہو جائے، یہ چیز ختم ہو جائے، یہ تمنا کرے، یا پھر یہ چیز ختم ہو کر مجھے مل جائے۔ یہ دونوں ایک ہی چیز ہے، یا تو یہ تمنا کرے کہ وہ چیز ختم ہو جائے یا پھر مجھے مل جائے۔ اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں دل میں یا زبان سے بھی، وہ شخص کو نعمت ملی ہے، اس شخص کو مجھے ملے نہ ملے اس کی ختم ہو جائے بس۔ آج کورٹ کچہریوں پہ جائیے تو معلوم ہوگا کہ زمین، وہ فلاں جگہ کی زمین، فلاں گھر ہے، فلاں دکان ہے، کیا کہتے ہیں؟ مجھے ملے نہ ملے بس اس کو ختم کر دو، اس کے ہاتھ میں نہیں آنا چاہیے۔ تو یہ دوسرے مرحلے میں چلا گیا۔ بلکہ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ ناپسندیدگی کا اظہار بھی ہو، جذبہ بھی ہو، ناپسند ہو، دوسری چیز تمنا اور آرزو بھی کرے کہ وہ چیز ختم ہو جائے، تیسری چیز یہ ہے کہ اس کے در پہ ہو جائے کورٹ کچہری اور فلاں جگہ کا وہ چکر لگائے اور اسے غلط کیس میں اور غلط مقدمے میں اس کو الجھا کر کے رکھ دے۔ یہ 3 مرحلے ہیں، تینوں مرحلے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور بچنے کے کیا طریقے ہیں؟ دیکھیے، اگر احساس ہو کہ مجھے فوراً احساس کرنا ہے، اور جو ذی شعور ہوتا ہے، عقل مند اور دانا ہوتا ہے، وہ اپنی بیماریوں کو خود سے علاج کر لیتا ہے۔ لہٰذا ہمیں سوچنا چاہیے جب بھی ایسا جذبہ ہو، کسی کے دل کو یہ محسوس ہو، کسی کے ذہن اور دماغ کو یہ محسوس ہو کہ فلاں کو نعمت ملی ہے، میرے دل میں یہ چیز پیدا ہو رہی ہے، مجھے ناپسند لگ رہی ہے وہ چیز، تو فوراً اس کا محاسبہ کرے۔ کیسے کرے؟ سب سے پہلی چیز کنٹرول وہیں پہ دبائے۔ کیسے دبائے؟ پہلی چیز کہ وہ شخص اس کے سامنے جس کے دل میں یہ چیز پیدا ہو رہی ہے وہ کیا کرے؟ سب سے پہلے یہ کرے کہ اسی کی طرح دعا کرے، اللہ رب العالمین اسی کی طرح مجھے بھی نعمت دے دے۔ کیا کرے وہ؟ بلکہ ہر نماز میں، تہجد میں یا ایسے چلتے پھرتے یہ دعا کرے، اللہ مجھے بھی ایسے نعمت سے نواز دے۔ فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا دل ایک تو صاف ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا، دوسرا یہ کہ آپ نے شکایت کس سے کی؟ اللہ رب العالمین سے، یا مانگا کس سے؟ اللہ رب العالمین سے۔ اور یہ یقین کے ساتھ مانگے، اس یقین کے ساتھ جو اللہ، جو پروردگار اس کو دینے پر قادر ہے، وہ مجھے بھی دینے پر قادر ہے اور انشاءاللہ دے گا۔ یہ پہلا۔ دوسرا یہ کہ آپ یہ دعا کریں، اے اللہ جو تو نے مجھے اسے نعمت دی ہے، اللہ مجھے، اے اللہ رب العالمین جو تو نے اسے نعمت دی ہے اس میں اور اضافہ کرنا اور برکت دے۔ لیکن یہ کام عام لوگوں کا نہیں ہے، دل جگر لوگوں کا کام ہے، جگر والوں کا کام ہے، مضبوط دل والوں کا کام ہے۔ وہ دل میں یہ حسرت ہو اور اس نعمت کے زوال کی تمنا ہو، پھر اس کو کیسے یہ زبان پر آ سکتا ہے اللہ اسے میں برکت دے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس پہ کرنا ہے زبردستی، ہم یہ کہیں اے اللہ تو نے اسے جو نعمت دی ہے اللہ اور دے دے، اے اللہ 6 دکانیں اس کے پاس ہے، اللہ اور 12 کر دے، اے اللہ 4 فلور کی ایک بلڈنگ بنائے، اللہ اور 2 بلڈنگیں بنانے کی توفیق دے۔ فائدہ یہ ہوگا، یہ اگر آپ اللہ سے یہ کہیں گے تو اللہ رب العالمین اس کو برکت تو دے گا ہی، اس کو تو نوازے گا۔ ساتھ ہی ساتھ ایک حدیث میں آتا ہے جو اپنے بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے 2 فرشتے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ اسے بھی تو نواز دے۔ فائدہ یہ ہوگا اس کے لیے دعا کریں گے تو ہمارے لیے بھی دعا اللہ رب العالمین قبول کرے گا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ہم اس کے سامنے جا کر کے خوبی بیان کریں، جس سے ہم حسد کر رہے ہیں، ہمارے دل میں جس کے تئیں حسد کا جذبہ ہے، ہم اس کے سامنے جا کر کے تعریف خوب کریں، اس کی تعریف۔ اسی طرح سے دوسروں کے سامنے تعریف کریں، یہ بڑا اچھا ہے، اللہ رب العالمین اور برکت دے۔ اس طرح سے جب ہم زبان کو حرکت دیں گے اور زبان کے ذریعے سے ہم تعریف کریں گے، خوبیاں بیان کریں گے، تو اللہ رب العالمین جیسا کہ امام غزالی رحمہ اللہ وغیرہ نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ اس سے حسد کا علاج ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ان چیزوں کو ہم کریں تو انشاءاللہ العزیز ہم حسد کی بیماری سے خود بھی دور رہیں گے، ہمارا معاشرہ اور ہمارا سماج بھی اس سے پاک ہو جائے گا۔ اور جب ہم حسد کو ہم اپنے دل سے، اپنے
اپنے معاشرے سے دور کر دیں گے تو انشاءاللہ العزیز محبت اور الفت کا ایک ماحول بن جائے گا، اور جس میں ہم جی کر اسلام کی خدمت کر سکتے ہیں، قرآن کی خدمت کر سکتے ہیں، اور پھر اپنے معاشرے اور سوسائٹی کو اسلامی سوسائٹی اور اسلامی معاشرہ بنا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب کریم ہم تمام لوگوں کو تمام جسمانی بیماریوں اور خصوصاً دل کی بیماریوں سے محفوظ رکھ، خصوصاً حسد کی بیماری سے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو پاک و صاف رکھ۔ رب العالمین ہمارے دلوں میں جو قدورت ہے اللہ رب العالمین جو نفرت ہے اس کو محبت سے بدل دے، اے اللہ جو عداوت ہے جو دشمنی ہے رب العالمین اسے دوستی سے بدل دے۔ ہم تمام لوگوں کو اپنے معاشرے میں الفت و محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ جہاں کہیں مسلمان پریشان ہے رب العالمین ان کی پریشانی کو دور فرما دے، اس کا حامی و ناصر بن جا رب العالمین، دشمنوں کو تو نصف و نابود کر دے رب العالمین، تمام لوگوں کا تو حامی و مددگار ہے رب العالمین، جو بیمار ہیں ان کی بیماری کو دور فرما دے، جو بدحال ہیں ان کی بدحالی کو دور فرما دے، جو مقروض ہے رب العالمین ان کے قرض کی ادائیگی کا کوئی سبیل اور طریقہ پیدا فرما دے، جو بے اولاد ہے رب العالمین ان کو اولاد سے نواز دے، جن کی اولاد نافرمان ہے رب العالمین ان کی اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں کو دیندار اور سچا پکا مسلمان اور مومن بنا رب العالمین۔ جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں، جو بھی ان پر ظلم کر رہے ہیں رب العالمین ظلم کے لیے تو ہی کافی ہے، اے اللہ رب العالمین ظالموں کے لیے تو ہی کافی ہے، ظالموں کا تو ہی صفایا کر دے رب العالمین، اپنے جنود کو بھیج دے رب العالمین، اپنے لشکروں کو بھیج کر کے صفایا کر دے، اور اللہ رب العالمین تو مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أولى وجل وأتم وأفضل وأكبر.